یونیک کلاسز میں آپ تمام سامعین و ناظرین کا محمد صلاح الدین رضوی خیر مقدم کرتا ہے۔ دوستو، ہر روز کی طرح آج ہم پھر ایک نیا ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس کا موضوع ہے جوش ملیح آبادی کی مختصر حالات زندگی اور ان کے ادبی خدمات۔ جوش ملیح آبادی کا اصل نام شبیر حسن خان اور تخلص جوش تھا۔ سن 1895 عیسوی میں ملیح آباد کے محلہ مرزا گنج میں پیدا ہوئے خاندان میں عرصہ دراز سے علمی و ادبی مذاق کار فرما تھا۔ چنانچہ فقیر محمد گویا جوش کے پردادا اپنے وقت ایک اچھے شاعر اور ادیب بھی تھے۔ علاوہ ایک دیوان کی نثر کی مشہور کتاب دبستان حکمت ان کی یادگار ہے۔ جوش زیادہ تر لکھنؤ میں رہتے تھے، مگر کسی باقاعدہ درسگاہ میں عرصہ دراز تک تعلیم نہ پائی۔ ذاتی مطالعہ سے علمی معلومات میں اضافہ کرتے رہے، بغیر کسی کالج یا اسکول کے سند کی سرکاری ملازمت کے دروازے ان پر بند تھے۔ تلاش معاش میں کبھی حیدرآباد گئے تو کبھی دہلی تو کبھی ممبئی جانا پڑا۔ چنانچہ ایک عرصہ دراز تک دارالترجمہ عثمانیہ میں کام کرتے رہے، پھر دہلی میں رہ کر ایک رسالہ کلیم شائع کرتے رہے۔ اس کے بعد سرکاری رسالہ آج کل دہلی کے مدیر اعلیٰ ہو گئے، پھر یکایک ہندوستان چھوڑ کر پاکستان چلے گئے اور وہیں ان کا انتقال بھی ہوا۔ جوش کا ادبی کارنامہ دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک غزل اور دوسری نظم۔ نظمیں ان کی حیات جاویدانی کا ذریعہ ہو جائیں تو عجب نہیں، اس لیے کہ دلکشی جو قبول عام کا شرف دلواتی ہے ان کے کلام میں خاص جوہر ہے۔ خیالات کی تہ میں ڈوب کر مضامین کے نہایت آبدار موتی نکالتے ہیں۔ طرز بیان میں جدت ہے۔ فارسی ترکیبوں کا صرف مصروں میں اس خوبی سے ہوتا ہے کہ تمام کلام میں جان آ جاتی ہے اور ایک خاص لطافت پیدا ہو جاتی ہے۔ جوش تشبیہات کے خاص ماہر ہیں، علاوہ اس کے کہ ان کے تشبیہات میں مقامی اثر بھی ہوتا ہے۔ وہ زیادہ تر ان چیزوں کو تشبیہات کے لیے چنتے ہیں جو ہمارے مشاہدے میں روزمرہ آیا کرتی ہے، اور اپنی معنویت و برمحل استعمال کی وجہ سے شعر کی جان بن جاتی ہیں۔ بعض وقت جوش تشبیہات سے ہی پوری فضا کو ایک مکمل تصویر بنا دیتے ہیں، اور متعدد تشبیہات و استعارات سے مفہوم کو اتنا واضح اور دلکش کر دیتے ہیں کہ اردو ادب میں کوئی دوسرا شاعر ان کے اس معرکہ میں کوئی حریف نہیں نظر آتا۔ ان کے کلام میں ایک اور خاص بات نظر آئے گی کہ جوش اور زور کا دریا ہر جگہ موجزن ہے، جس کی وجہ سے پڑھتے وقت ایک خاص امنگ دل میں پیدا ہوتی ہے۔ وہ اپنے کلام سے دنیا کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اقبال کی طرح حسن عمل کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور دنیا کو غلامی سے نجات دلاتے ہیں، اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی تعلیم دیتے ہیں۔ مگر بعض وقت لوگوں کی برائیوں پر روشنی ڈالنے میں اتنے جوش اور تیزی سے کام لیتے ہیں کہ نظروں میں خیرگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ان کی شیریں کلامی تلخ نوائی سے بدل جاتی ہے، خواہ اسے ان کا شدید احساسات پر محمول کیجیے یا خواب غرا سے چوکانے کی تدبیر سمجھیے۔ مناظر قدرت کی تصویر کشی کے وقت نیچرل حالات کا نقشہ جوش کے جذبات کی رنگ آمیزی میں کس قدر دھندلا نظر آتا ہے۔ ان کا پیمانہ قلب جذبات سے اس قدر لبریز ہے کہ کائنات کے ہر ذرہ پر وہ جذبات نگاہ ڈالتے ہیں، چاہے رات ہو یا ریل ہو، گاؤں کا بازار ہو یا پھر کالج سے خطاب ہو یا پاکستان ہو۔ ہر نظم میں وہ اثر و کیف پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے شاعری میں تاثیر ضرور بڑھ جاتی ہے، لیکن اصلی خد و خال پوری طرح صاف نظر نہیں آتے۔ جوش کے کلام کی یہ بھی امتیازی خصوصیت قابل قدر ہے کہ وہ ہرما نصیبی ان کے یہاں بہت کم ہے۔ وہ بزدلی کو پاس نہیں آنے دیتے، بلکہ اظہار افسوس کے بعد سخت سست کہہ کر آخر میں ہمت اور بتاتے ہیں کہ موجودہ پستی کا علاج کیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ہر مصیبت کے بعد خوشی آتی ہے، صرف ہوشیار ہو جانے کی ضرورت ہے۔ اردو میں اشتراکی شاعری کی بنیاد جوش سے پڑی، جس میں مزدور پیشہ کی حمایت، سرمایہ دار کی مخالفت خاص موضوع ہے۔ بے باکی اور زور ان کے کلام کی جان ہے۔ معاشرتی یا سیاسی نظام پر رائے زنی کرتے وقت وہ نہ کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کا خیال کرتے ہیں، نہ کسی مذہبی پیشوا یا جماعت کا۔ ہر ایک خامیہ کی بآواز بلند پکار کر بیان کر دیتے ہیں۔ ان کا کلام زیادہ تر تنقید حیات پر مبنی ہے۔ سماج کی خرابی، چاہے مذہب کی غلط ترجمانی ہو یا ذاتی اقتدار کی خام خیالی، ہر ایک کی اصلاح کرنا وہ اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں۔ ان کی نظموں میں یہ خصوصیات ہر جگہ نمایاں ہیں۔ جوش کی ایسی نظمیں بھی کافی دلکش ہے، جس میں تبلیغی انداز کے علاوہ حسن و عشق کے جذبات و واردات ہیں۔ ان میں واقعیت اور اصلیت سے زیادہ کام لیا گیا ہے، مگر جا بجا کس قدر اور یعنی آ جاتی ہے۔ مناظر قدرت اور دیہات کے بازار، کھیت، ریل وغیرہ کو سادگی و حقیقت کے ساتھ دلچسپ شاعرانہ انداز میں پیش کرنا جوش کا ایک خاص کارنامہ ہے۔
جوش کی غزلیں سرمستی و کیف کا بیان میں محبت کے واقعات کی تفصیل، حسن کے کرشمہ سازیوں کی داستانیں نہایت خوبی سے اشعار میں جگہ پاتی ہے۔ چونکہ وہ خود راہ محبت میں گم ہو چکے ہیں، اس لیے جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ دل کی چوٹ ہوتی ہے، دماغ کی کاوش نہیں۔ جوش کے کلام کے بہت سے مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جن کے متعدد ایڈیشن بھی نکل گئے ہیں۔ ان میں روح ادب، نقش و نگار، شعلہ و شبنم، حرف و حکایات، جنون و حکمت، فکر و نشاط، آیات و نغمات، عرش و فرش، سنبل و سلاسل وغیرہ ہیں۔ تقسیم ہند کے بعد جوش کے کلام کے 2 مجموعے اور شائع ہوئے جو عرش و فرش اور سموم الصبا کے نام سے مشہور ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو، جس کا موضوع تھا جوش ملیح آبادی کی مختصر زندگی اور مختصر ادبی کارنامے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو